اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، انسان سے سرزد ہونے والے گناہ ظاہری اور باطنی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسے گناہ جو عمدن اور ارادتاً کیے جائیں، اگر انہیں ظاہر نہ کیا جائے تو وہ مادی ہونے کی وجہ سے نظر آ سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے قابل گرفت ہے۔ ان میں بدکاری، قتل، ڈاکہ وغیرہ وغیرہ ان کو مادی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ان گناہوں کے کرنے والے انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور سچی توبہ کے ذریعے معافی کا خواستگار بن کر بخشش کا اہل قرار پا سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، ان کو غیر مرئی گناہ کہتے ہیں، جن میں دنیا پرستی، شہوت پرستی، لالچ، ہرس، ہوس وغیرہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو غیر مرئی گناہوں کی مثالیں ہیں۔ یہ انسان کے پوشیدہ گناہ ہیں۔ ان کے ایسے گناہوں سے توبہ اور معافی کا طریقہ ایسی رفاعی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے ممکن ہو سکتا ہے جو خالق کائنات اور قادر مطلق کی خوشنودی کا باعث ہو، جس کی رحمت اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، اور اپنے گناہ گار بندوں کو معاف فرما کر ان کے دلوں کو تمام بیماریوں سے پاک فرما دینے پر قادر ہے۔ اس حوالے سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اس وقت تک اپنے گناہوں کا فہم اور ادراک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ذریعے اپنے من کی تمام علائشوں، نفرتوں اور قدورتوں کو کلیتاً پاک نہ کر لے۔ اس کے اندر خود احتسابی اور من کی دنیا میں جھانک لینے کا ملکہ پیدا نہ ہو جائے، جس کے ذریعے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے گناہوں اور برے اعمال سے واقف ہو سکے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مرئی گناہ اور غیر مرئی گناہ۔ اب جو مرئی گناہ ہوتے ہیں ان کا شمار کبائر میں ہوتا ہے، جبکہ غیر مرئی صغائر کہلاتے ہیں۔ بعض صغائر گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مسلسل کرنے سے ان کا مسلسل ارتکاب بسا اوقات انہیں کبائر میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اس کا تذکرہ تفصیلاً قرآن و سنت میں موجود ہے کہ اس کے ارتکاب سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے، اس کو اپنے من کے اندر وہ روحانیت اور وہ سکون نہیں ملتا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اتنے اچھے اعمال کر رہا ہوں، لیکن اندر وہ ایسے گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور لے جاتے ہیں۔ ان کے ارتکاب سے اپنی روح کے وقار کو مجروح اور پامال کرنے والا بندہ راہ حق کا سالک بنتے ہوئے اپنے گناہوں کا درست فہم حاصل کرے اور اپنے رب کے حضور ندامت اور سچی توبہ کے ذریعے اپنی بخشش کا سامان کروا سکے۔ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم ان غیر مرئی گناہوں کو مکمل طور پر جان نہیں لیتے کہ یہ غیر مرئی گناہ کون سے ہوتے ہیں۔ غیر مرئی گناہ ایسے گناہ کہلائے جاتے ہیں کہ جن کو آسان لفظوں میں نظر نہ آنے والے گناہ کہا جاتا ہے۔ نظر نہ آنے والے گناہ اس حوالے سے ایک سالک کہتے ہیں جو اللہ کی قربت کی طرف جانے والے راستے کی تدریجی منازل میں سے ایک منزل پر پہنچا ہوا کوئی شخص ایک صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مقام فنا تک پہنچنے کی رہنمائی اور اللہ کے راستے میں درپیش مشکلات سے آگاہی کے لیے سوال کیا
کہ انسان کو اپنے رب سے ملانے والے رستے میں کتنی رکاوٹیں حائل ہیں۔ روحانی استاد نے اسے فرمایا کہ ان کی تعداد 70,000 پردوں پر مشتمل ہے۔ کیا یہ پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہیں جن کے باعث ہم اپنے رب العزت کا جلوہ نہیں دیکھ پاتے؟ اس انسان نے اس روحانی استاد سے استفسار کیا تو روحانی استاد نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، پردے ہماری آنکھوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے، ہماری آنکھوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ پردے کیا ہیں، مجھے بتائیے، تاکہ کوئی انہیں چاک کر تاکہ کوئی بھی آج کے بعد جو بھی سالک آگے آئے وہ انہیں چاک کر کے محبوب سے وصال پا سکے۔ سالک نے اگلا سوال یہ کیا، روحانی معالج نے جواب دیا کہ اے سالک، وہ پردے ہماری روحانی بیماریوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر مبنی اعمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہم جب اپنی کسی روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو دراصل ہم یہی پردہ چاک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی دوسری روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو اس سے دوسرا پردہ چاک ہوتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ کبھی کسی ایک پردے کے چاک کرنے سے ہم اللہ کی جانب ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنے دامن کو مادیت سے پاک کر سکتے ہیں، روحانیت کے جوہر کو تقویت دے سکتے ہیں۔ روحانیت کا جوہر روح ہے، ہم روح کو تقویت دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی حقیقی مومن اپنے محبوب سے وصل پاتا ہے تو پھر اسے مقام بقا یعنی ذات باری تعالیٰ کے سایہ آفت میں ہمیشہ قائم رہنے کا مقام عطا ہو جاتا ہے۔ راہ حق کا مسافر اپنی تمام عمر ان پردوں کو چاک کرنے میں کوشاں رہتا ہے، یعنی وہ اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے کی صورت میں ہونے والے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو غیر مرئی ہیں۔ غیر مرئی گناہوں کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اس میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے لیکچرز بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ۔ اس کے علاوہ ان کے ایک صاحبزادے پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین، آپ کی کتاب منہاج السالکین میں اس کو ڈیٹیل سے درج کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں روحانی بیماریوں کے 70,000 پردوں کے تصور کو جگہ دینی ہوگی۔ 70,000 پردے ہیں غیر مرئی گناہوں کے جو ہمارے دلوں کے اوپر آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے اندر جو تبدیلی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو پہلے ہمیں یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھانا پڑے گی، تبھی ہم اپنے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا پائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم سے کہ وہ ہمیں ان تمام پردوں کو چاک کر کر اپنی قربتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔